معصوم فرماتے ہیں خوف کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، 5 نشانیاں بتائیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر تو بھی دیکھنا چاہتا ہے تیرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تیرے وجود میں یہ نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب ہر بندہ بولتا میں مومن ہوں، کہتا میں رسول کا عاشق ہوں، کوئی کہتا میں مولا علی کا بڑا عاشق ہوں، کوئی کہتا میں بہت بڑا عزادار ہوں۔ تو بھئی عزاداروں کی نشانیاں ہوتی ہیں، عاشقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، صاحبان ایمان کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے میرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے، اہل بیت فرماتے اس کے اندر اگر یہ نشانیاں نہیں تو خوف پروردگار عالم نہیں۔ مولا نشانی کون سی ہے؟ فرمایا سب سے پہلی نشانی یہ ہے جو پروردگار عالم کا خوف رکھتا ہے اس کی نشانی یہ ہے وہ خدا کو ناظر مانتا ہے، خدا کو حاضر مانتا ہے۔ یہ خوف کی نشانی ہے۔ فرمایا جو اللہ کو ناظر نہ مانے وہ خوف خدا نہیں رکھتا۔ امام حسین کے پاس ایک بندہ آیا، مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا، کوئی شارٹ کٹ بتائیے، کوئی دعا بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں دین اسلام کوئی ہیری پوٹر کی فلم ہے کہ کوئی جادو کا وظیفہ بتا دیں گے اور چھڑی ہلائیں گے کام فوراً ہو جائے گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، گناہ کہ چھوڑنا چاہتے ہو، بری عادتوں سے بچنا چاہتے ہو؟ کہا مولا بچنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں؟ امام نے فرمایا ایک کام کر، وہاں جا کر گناہ کر جہاں خدا نہ ہو۔ کہ تجھے آسان فارمولہ دے رہا ہوں، وہاں جا کر گناہ کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھے۔ فوراً کہنے کا مولا عجیب باتیں کریں، کوئی ایسی جگہ ہی نہیں جہاں خدا نہ دیکھے۔ کہ جب پتا بھی ہے تو گناہ کرتا کیوں ہے؟ جب پتا بھی ہے کہ خدا ہر جگہ ہے تو پھر اللہ سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ پھر خدا کا خوف کیوں نہیں رکھتا؟ فرمایا اس میں خوف خدا ہے ہی نہیں جو اللہ کو ناظر نہ مانے۔ علانیم سرن و علانیہ، صرف یہ نہیں کہ ناظر لوگوں کے سامنے مانے، بندوں کے سامنے آئے تو بندہ متقی اور پرہیزگار، السلام علیکم جناب والا، لیکن جب تنہائیوں میں چلا جائے تو بھول جائے کوئی خدا بھی ہے۔ یہی تو شرک خفی اور جلی کی مثال ہے کہ بندوں کے سامنے بندہ متقی ہے، فرمایا اللہ کو ناظر مانے، عوام کے سامنے بھی، تنہائی کے اندر بھی خدا کو مانے۔ کفا این اللہ، میں اللہ کا کیا کروں گا؟ یہ مقید ہونا، یہ خوف پروردگار عالم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں تھا۔ یہ اصول کربلا ہے کہ جب جناب سیدہ نماز پڑھی ترتعش وجودہا، فرمایا ہماری دادی کے وجود کی ہڈی ہڈی کانپتی تھی۔ کہ مولا وہ تو گناہ نہیں کرتی تھی۔ کہا نہیں، تقوی الہی کی نشانی ہے، اللہ کی ہیبت کو دیکھ کر وجود کانپ جاتا تھا۔ آج جھوٹ بولنا عادت بن چکا ہے، غیبت کرنا عادت بن چکا ہے، حسد کرنا ایک نیچر بن چکی ہے۔ یہ اصول ہے اہل بیت کے خلاف ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، مجلس کی قبولیت ہے، ماتم کی قبولیت ہے، عزاداری کی قبولیت ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ بندہ متقی ہو، اور متقی اسے بولتے ہیں جس کے وجود میں خوف پروردگار عالم و صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دوسری چیز، پہلی نشانی اللہ کو ناظر مانے، اللہ کو حاضر مانے، عوام کے سامنے بھی، اپنی تنہائیوں میں بھی۔ حضرت ایوب پہ جب خدا نے مصیبتیں نازل کی، پہلے بیٹا لیا اللہ نے، صبر کیا ایوب نے، خود بیمار ہوئے صبر کیا ایوب نے، بیوی بیمار ہوئی صبر کیا ایوب نے۔ لیکن ایک وقت آیا لوگوں نے ایوب کی شماتت یعنی ایوب کو ٹوکنا شروع کر دیا کہ یہ گنہگار ہے تبھی اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ایوب نے کوئی خطا کی ہے تبھی اللہ اسے مصیبتوں میں مبتلا کر۔ کہتے ہیں جب لوگوں نے ایوب کو بولنا شروع کیا نا تو حضرت ایوب نے اللہ کو بولا پروردگارا بیٹا مرا میں نے صبر کیا، بیمار ہوا میں نے صبر کیا، بیوی بیمار ہوئی میں نے صبر کیا، لیکن اب یہ جو بول رہے ہیں پروردگار عالم کی آواز ہے ایوب خبردار یہ مت بولو میں نے صبر کیا، میں نے تجھے توفیق صبر دی تب تو نے صبر کیا۔ کل قیامت کے دن یہ مت کہنا کہ میں نے جھوٹ بولا باپ کی وجہ سے، میں نے گناہ کیا بچوں کی وجہ سے، مولانا خطا ہو گئی بیوی کی وجہ سے، فلاں محفل میں کیوں گئے، محفل گناہ تھی مولانا نہ جاتا، رشتہ دار ناراض ہو جاتے۔
پرائورٹی کون بنے؟ رشتہ دار بنے. مکس گیدرنگ تھی بندے خدا، گناہ تھا، ڈانس تھا، کیوں گئے؟ بھائی ناراض ہو جاتا، رشتہ دار ناراض ہو جاتے. اچھا اللہ ناراض ہو جائے تجھے پرواہ نہیں. بعض تو اتنے دیندار بنتے ہیں ہمیں در سکھاتے، مولانا اس لیے گیا کیونکہ قطع رحم حرام ہے. اس صلہ رحم پہ خدا بھی لعنت بھیجتا ہے جس میں محفل گناہ ہو. عجیب عجیب اس قوم میں نمونے پیدا ہو رہے ہیں آج کل. کسی نے پھر یہ بھی بول دیا مولانا مکس گیدرنگ اگر حرام ہے تو حج پہ کیا مکس گیدرنگ نہیں ہوتی؟ اول من قاس فہو ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس تھا. تو کس چیز کو کہاں ملا رہا ہے؟ کیا حج پہ عورتیں 2-2 کلو میک اپ لگا کے آتی ہیں؟ کیا حج پہ سنگھار ہوتا ہے؟ کیا حج پہ اپنی زینتوں کو دکھانے کوئی آتا ہے؟ کس ماحول کو کہاں ملا رہے ہو؟ اللہ کسی عورت کو سنگھار سے منع نہیں کرتا، میک اپ سے منع نہیں کرتا، خوبصورت ہونے سے منع نہیں کرتا، جس طرح کسی مرد کو کھانے پینے سے منع نہیں کرتا، کسی عورت کو منع نہیں کرتا. لیکن کہتا ہے عورتیں عورتوں میں، حدود اللہ کا خیال رکھو، مرد مردوں میں. مولا علی بن ابی طالب نے اس بندے پر کہا جو ہمارے فرامین کو مانے پر عمل نہ کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. سن رہا ہے کہ خدا کا فرمان ہے، سورہ نساء میں واضحاً آیت ہے وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الجَّاهِلِيَّةِ، جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کرتے مردوں کے بیچ میں نہ آنا. تو مولانا عجیب باتیں کر رہے ہیں، آپ ہماری خوشیوں کے دشمن بن گئے. بھائی خوشی صرف مکس گیدرنگ میں؟ اللہ نے کب کا خوش نہ رہو، عورتیں عورتوں میں خوش رہیں، سنگار کرے، جیسے آنا آئے، مرد مردوں میں رہیں. حدود اللہ کا خیال کرو. خدا نہیں کہتا کھانا نہ کھاؤ، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو حلال کھاؤ، طیب کھاؤ. میں کب منع کرتا ہوں؟ کس نے کہا بکرا کھانا حرام ہے؟ کھاؤ، کتا نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ. گوشت تو گوشت ہوتا ہے نا، جو گوشت میں نے کہا وہ کھاؤ. اور ایک مرد نے کہا کہ مولانا میں بیوی کو بڑا سمجھاتا ہوں سنتی نہیں ہے، اور تھا بھی ایسا مجبور بیچارہ کا، بیوی کو کہتا ہوں مولانا چلتی نہیں ہے. کس بات پہ کا منع کرتا ہوں بیٹی کو نہ لے جاؤ ویسے رشتہ داروں کی شادیوں میں جہاں مکس گیدرنگ ہے. دلیل سنیے. جب خوف خدا ختم ہو جائے، اولیاء و شیطان پہ ایمان بڑھ جائے، اولیاء اللہ کا ایمان ختم ہو جائے. میں نے کہا کیوں لے جاتی ہے؟ کہ دلیل دیتی ہے، بیٹی کے رشتے نہیں آتے، مکس گیدرنگ میں لے جاؤں گی، 4 لڑکے رشتہ داروں کے دیکھیں گے تو رشتہ آئے گا. سوچ دیکھیے آج کہاں پہنچ گئی ہے، ایمان خدا کا کتنا کم ہو چکا ہے. تبھی فرما اللہ اعمال بالنیات، خدا تیرے نیتوں کو دیکھتا ہے، اپنے لیے جہنم نہ بنا. قرآن کہتا ہے اے حبیب کہہ دے، اولاد، ماں باپ، عشیرہ، قبیلہ و اموال اقترفتموها، کہیں ایسا نہ ہی کہ مال کی پرائورٹی تمہاری زندگی میں زیادہ ہو جائے. بندہ دکان پہ بیٹھا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے کہ رے مال بیچ دوں بعد میں جاؤں گا، مال کی ویلیو زیادہ ہو گئی نا. کاروبار میں مگن ہے، نوکری اور جاب میں مگن ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے. اصلاً اللہ کو ضرورت کیا دن میں بولے کہ مثلا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ مسجد میں آؤ؟ یہ چیک ان بیلنس ہے کہ تیری زندگی میں پرائورٹی مال کی بنتی ہے، اولاد کی بنتی ہے، بیوی کی بنتی ہے، عشیرے کی بنتی ہے یا قبیلے کی بنتی ہے. تبھی وہ نو مسلمان جب مسلمان بننے کے لیے نبی کی خدمت میں یا رسول اللہ اسلام لانا چاہتا ہوں، نبی نے کہا بیٹھ. اچھا جی رسول اللہ، واقعاً جی یا رسول اللہ، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مومن ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. نبی نے فرمایا ابایعک حتی ان تقتل اباک، میں تیری بیعت کو قبول کروں گا لیکن ایک شرط ہے. کون سی یا رسول اللہ؟ شرط یہ ہے کہ اپنے باپ کو قتل کر.
ایک مرتبہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا بڑے رحمت للعالمین ہے، یہ کیسا مکتب ہے، آتے ہی بولے اسلام لاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ باپ کو قتل کرنا پڑے گا اسلام لانے کے بعد۔ کہ لا باس، کوئی بات نہیں یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں گے تو باپ کو قتل بھی کروں گا، بس یہ کہنا تھا۔ رسول فرمائے واللہ لا نأمرکم بقتل آبائکم، خدا کی قسم میں تمہیں حکم نہیں دیتا کہ اپنے ماں باپ کو قتل کرو، میں تو آزما رہا تھا کہ تیرے دل میں خدا کی محبت زیادہ ہے یا باپ کی محبت زیادہ ہے۔ پریورٹی تمہاری زندگی میں کس چیز کی زیادہ ہے، خدا کی زیادہ ہے یا آبا کی پریورٹی زیادہ ہے؟ تبھی جنگ احد میں جب باپ سامنے آیا تو علی نے روک دیا کہ ہم نہیں چاہتے تو باپ کے مقابلے میں جائے۔ جب حق کی پریورٹی زیادہ ہو نا، محمد ابن ابی بکر جنگ جمل میں بہن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کربلا میں ایک بھائی تھا جو بھائی کے مقابلے میں کھڑا تھا۔ یہ مشکل وقت ہوتا ہے کہ انسان حق کا ساتھ دے اور باطل کو کیا کرے، چھوڑ دے۔ رسول خدا ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک بندہ اپنے غلام کو مار رہا تھا اور وہ غلام چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دے، اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دے، لیکن وہ چھوڑنے کو تیاری نہیں تھا۔ یہاں نبی گزرے، غلام کی نگاہ نبی پہ بڑی کہ اعوذ بالرسول اعوذ بالرسول، تجھے نبی کا واسطہ، رسول کا واسطہ مجھے چھوڑ دے، کہ اس نے چھوڑ دیا۔ رسول خدا نے بڑے تعجب سے اس کے مولا کو دیکھا، اس کے مالک کو دیکھا، کہ اتنے واسطے خدا کے دے رہا تھا تو نے نہیں چھوڑا، میرا واسطہ دیا تو نے چھوڑ دیا، کہ اسی کو شرک کہتے ہیں، مطلب تیری زندگی میں رب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ، یہ امتحان لیتے تھے اہل بیت رسول اور انبیاء، جو اصحاب، جو بچے، جو قبیلے ان کے پاس آتے تھے، بار بار ان کے دلوں میں یہ چیز اجاگر کرتے تھے۔ بچے کو کہے میرے لال مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ بچے نے کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ کرتا ہوں۔ کہ ماں سے زیادہ کرتے ہو مجھ سے؟ کہ آپ سے زیادہ کرتا ہوں یا رسول اللہ۔ کہ اچھا یہ بتا خود سے زیادہ محبت کرتے ہو یا مجھ سے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کہ اچھا اب یہ بتا اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا محمد سے؟ چھوٹا بچہ تھا، نبی اس کو تربیت دے رہے ہیں، اس کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اس کی فکر سازی کر رہے ہیں کہ یہ بتا محمد سے زیادہ محبت ہے یا خدا سے؟ بچہ تھا پر دل میں معرفت بڑی تھی، کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ کیونکہ آپ سے بھی محبت کرتا ہوں تو خدا کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ کا عشق بھی ہے میرے دل میں تو خدا کی وجہ سے۔ یہ بعض لوگ شعر و شاعری میں غلو پہ اتر آتے ہیں اور مولا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ سے بھی ہم آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ حسین بھی اگر محبوب ہیں ہمیں تو خدا کی وجہ سے، کیونکہ خدا نے حسین کو حسین بنایا، خدا نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا، خدا نے حسین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی۔ یہ خدا ہے جس نے قوت سماعت دی، جس نے بولنے کی طاقت دی، جس نے قدموں میں طاقت دی کہ فرش عزائے حسین ابن علی پر آئے۔ تبھی کربلا میں بس اگر نام تھا تو نام خدا تھا۔ مدینے سے نکل رہے ہیں، کئی لوگ روکنے کے لیے آئے، ابا عبداللہ چند لوگوں کے ساتھ آپ کربلا جا رہے ہو، مد مقابل ہزاروں کا لشکر ہے۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، فرمایا حسین کے لیے حسین کا خدا کافی ہے، میں دشمن کے لشکر سے نہیں ڈرتا۔ دعائے عرفہ پڑھی، آئے خدا حسین تیری عبادت ایسے کر رہے ہیں گویا حسین تجھے دیکھ رہے ہیں۔ پوری دعائے عرفہ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، دو دو لائنیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا کریں تاکہ آپ کے وجود میں اہل بیت کا نظریہ اور اہل بیت کے اصول آپ کے بچوں کے ذہنوں میں مضبوط ہو جائیں۔ تو آج دو چیزیں یاد رکھیے، جو خوف خدا رکھتا ہے وہ اللہ کو ناظر مانتا ہے،
جو خوف پروردگار عالم رکھتا ہے وہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ پریورٹی کس کی ہوتی ہے؟ خدا